السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ ہمارے ٹین ایجرز ہیں، جو بچے بچیاں تقریباً 12 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک ہوتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے ان کے والدین کو بھی اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے بچے کا یا ہمارا قد کیوں نہیں بڑھ رہا۔ ہم اپنی عمر کے جو بچے بچیاں ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، ان سے قد میں چھوٹے کیوں ہیں؟ تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس کے ساتھ ہمارے پاس مریض بھی آتے ہیں، 25 سال کے لڑکیاں لڑکے بھی آئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا 25 سال کے، 20 سال کے، 15 سال کے بچیوں میں سے، لڑکیوں میں سے کس کا قد بڑھ سکتا ہے اور کیوں بڑھ سکتا ہے اور کیوں نہیں بڑھ سکتا اگر نہیں بڑھ سکتا تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ اگر گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے، مطلب کہ یہ ہے کہ اگر اس کا جو قد ہے وہ بڑھنا رک گیا ہے تو وہ کیوں رکتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ گروتھ رکتی کیوں ہے اور اس کو بڑھایا کس طرح سے جا سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایک جینیٹکلی مطلب موروثی طور پہ والد والدہ کا قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو وراثت میں بچے کا قد بھی چھوٹا رہ گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب وہ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا قد لمبا ہے، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا قد عموماً لمبا ہوتا ہے، شہروں میں اور میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا قد کم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں کئی بر اعظم یعنی کہ کئی ممالک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہائٹ اور ویٹ کے لحاظ سے مختلف لوگ ملتے ہیں جو کہ ان کے لحاظ سے نارمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بی ایم آئی ہے، میڈیکلی اگر دیکھتے ہیں تو ہم بی ایم آئی نکالتے ہیں، اس بندے کا ہائٹ ویٹ ایج کے حساب سے ہم نکالا جاتا ہے کہ وہ نارمل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے بہت زیادہ بیماریوں کا شکار رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو نشو و نما ہے اس میں فرق آتا ہے، اور آنے والے وقت میں وہ اس طرح سے گروتھ، چاہے وہ ذہنی لیول پہ ہے یا جسمانی لیول پہ ہے، وہ اپنی گروتھ اٹین نہیں کر پاتے، وہ نشو و نما نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ماں ہے جو پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کا حمل چل رہا ہے اور اس دوران وہ کسی وجہ سے بیمار رہی، ذہنی بیماری یا جسمانی بیماری میں مبتلا رہی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو بلڈ فلو ہے اس کے بچے کو یا اس کے بچی کی نشو و نما اس کے پیٹ میں ٹھیک نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی آنے والے وقت میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ میں کمی رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران مائیں جس قسم کی دوائیں لیتی ہیں وہ دوائیں بھی ان کے بچوں کی گروتھ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ مال نیوٹریشن ہے، یعنی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچے کو ڈبے والا دودھ پلا رہے ہیں، فارمولا ملک پلا رہے ہیں، اس کے باوجود بچہ گروتھ نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک ایسا لاجیکل اور لیگل سوال ہے کہ جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک بچہ آپ اس کو نیوٹریشن دے رہے ہیں، کیلا کھانے کو دے رہے ہیں، ڈرائی فروٹ دے رہے ہیں، مونگ پھلی کھانے کو دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھل فروٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا میٹابولک کہیں نہ کہیں ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ اس کے جو گروتھ ہارمون ہے وہ کام نہیں کر رہا، پیچوٹری کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ ہارمون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عام سمجھانے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس قسم کے کیمیکل ہیں ہمارے جسم میں جو ہمارے جسم کی نشو و نما میں رول پلے کرتے ہیں۔ گلے کے خدود ہو گئے، تھائرائڈ ہو گیا، اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تو آپ کا میٹابولزم یا تو بہت تیز ہو جاتا ہے یا کم سلو ہو جاتا ہے، دونوں شکلوں میں اس کی جو گروتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، بچے کی نشو و نما پہ اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے کو آپ سب کچھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسائل بھی نہیں ہے، آپ نے ٹیسٹ کروا لی، یہ چیز بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن وہ کھانا اس کے جسم کا حصہ نہیں بن پا رہا۔ جیسے کہ بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں کہ جی کھاتے بہت ہیں لیکن اس کے جسم پہ لگتا نہیں ہے، تو وہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ فوکس کرواتا چلوں کہ اس کی فوڈ اسیمیلیشن نہیں ہو رہی، خوراک جذب نہیں ہو رہی، اس کے خون میں شامل نہیں ہو رہی۔ اگر خون میں شامل ہو رہی ہے تو اس کے جن اعضاء کو ملنی چاہیے وہاں پہ نہیں مل رہی۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کیلشیم اس کو ٹھیک ٹھاک مقدار میں دے رہے ہیں لیکن وٹامن ڈی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ وٹامن ڈی صرف اور صرف آپ کے کیلشیم کو
ہڈیوں تک پہنچانے میں رول پلے نہیں کرتا، یہ آپ کی دماغی گروتھ پہ بھی کرتا ہے، آپ کو ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ اگر یہ وٹامن ڈی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، منرلز موجود ہیں، اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو وہاں پہ آپ کی جو دوسری سپلیمنٹس ہیں وہ بھی وقتی طور پہ فائدہ دیتے ہیں، مستقل بنیادوں پہ فائدہ نہیں دیتے، تو وہاں پہ ہومیوپیتھی ان سوالوں کے جواب رکھتی ہے کہ آپ وہاں پہ ہومیوپیتھک میڈیسنز یوز کریں۔ یہ آپ کی جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، جو آپ کی گروتھ نہیں ہو پا رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمر کب ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے میں ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا۔ آگے دوسری وجہ بتاؤں کہ ایک بچے جو اپنی مطلب ٹائیفائڈ جن کو بار بار ہوا، ملیریا ہوا، کووڈ گزرا ہے، کووڈ ہوا، تو وہ بھی اس کی گروتھ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اگر ان کا جو ریہیبلیٹیشن فیز تھا اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، یعنی تباہی آ کے گزر گئی، بیماری آ کے گزر گئی، اس کے بعد ان کو دوبارہ اسی طرح سے ریسٹور ہیلتھ کو نہیں کیا گیا، اس کو صحت مند نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے، مطلب کچھ لوگ ہیں ذہنی امراض میں ہوتے ہیں، بچے آج کل ہمارے احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں۔ اسکولنگ کا نظام اگر دیکھتے ہیں ہمارے، تو اسکولز میں کام جتنا لیا جاتا ہے ذہنی طور پہ، تو جسمانی گروتھ پہ توجہ کم دی جاتی ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو سکولز 10 مرلے یا ایک کنال کے اس میں بنائے گئے ہیں جہاں پہ پلے گراؤنڈز نہیں ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو وہاں پہ بچوں کی گروتھ کس طرح سے ہوگی؟ صرف اور صرف مینٹل ورک ہمارے پاکستان، انڈیا میں زیادہ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں گروتھ ریٹارڈیشن، مطلب بچوں کا قد نہیں بڑھ پاتا۔ اس کے علاوہ ہارمونل امبیلنسز ہیں، اینڈروجینک ہارمونز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈرگز ہیں، کچھ ایسی دوائیاں ہیں، کچھ ایسے نشہ آور چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی گروتھ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب میں نے اتنی ساری جو وجوہات آپ کو بتائیں، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی جو علاج کے حوالے سے اس کی سب سے پہلے ڈائٹ اچھی کریں، اس کو فزیکل ایکسرسائزز میں انوالو کریں۔ اگر وہ کسی قسم کے کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا تو اس کو انکریج کریں کہ وہ کھیل کود میں حصہ لے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دیکھیں کہ اس کی پلیٹ میں کیا ہے۔ اگر ایک بچہ آپ کا ہمیشہ صرف گوشت ہی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سلاد نہیں لے رہا، اس کو انکریج کریں، اس کو مطلب موٹیویٹ کریں کہ وہ ساتھ میں سلاد لے۔ پانی دن میں کم از کم 8 سے 12 گلاس ایک جوان بچے کو پینا چاہیے۔ اور قد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قد 20 سال کی عمر کے بعد یا 21 سال کی عمر کے بعد نہیں بڑھتا، کیونکہ 18 سے 20 سال کی عمر تک تحقیقات یہ بتاتی ہیں، ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہڈیاں ہیں انہوں نے میگزیمم گروتھ، میگزیمم نشوونما، اپنی انتہائی نشوونما وہ اچیو کر چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کا بڑھنا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان میں اپنی کوئی پوزیشنز جیسے ہیل والے جوتے پہن لیے، پہناوا اس قسم کا آپ نے کر لیا، تو بچے کی جو وہ مطلب گروتھ ہے وہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی شخصیت بہتر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے بچے 16 سال کی عمر کے ہیں، 15 سال کی عمر کے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ 15 اور 16 سال کی عمر کے حساب سے ان کا قد نہیں ہے، ان کا وزن نہیں ہے، تو ان کا علاج آپ برائے مہربانی 20 سال یا 18 سال کی عمر سے پہلے ہومیوپیتھک علاج کروائیں، کیونکہ اگر آپ 25 سال کی عمر میں کروائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی پیتھی اس کا علاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کسی قسم کے بھی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا بہت حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔